ہلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہیں؟ آج ٹاپک ہے ریسلنگ کے بارے میں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ریسلنگ کا ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے، اور کیا یہ ضروری ٹاپک ہے یا غیر ضروری؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب ریسلنگ کے بارے میں پاکستان کے اندر بات کرنا، آپ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں WWE ریسلنگ کی بات کر رہا ہوں. نہیں جناب، میں WWE ریسلنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں ریسلنگ، ایک جسمانی کھیل جس میں دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے کودتے ہیں. ریسلنگ کے بارے میں لوگوں، یہ جو ریسلنگ ہے اس کا شروعات بنیادی طور پر 10 جون 2010 کے اندر کیا گیا. یہ وجہ کیا تھی ریسلنگ کو شروع کرنے کی؟ یہ ریسلنگ شروعات اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو واریئرز یا لڑاکا یا لڑنے والا سمجھتا ہے، وہ اس کھیل سے جڑ سکے اور معاشرے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکے، ایک مثبت کردار ادا کر سکے اور تھوڑا بہت اپنا خرچہ پانی نکال سکے. یہ 1910 کے اندر ریسلنگ جو ہے جنگجوؤں کے لیے شروع کی گئی، اس سائیکلوجی کے تحت کہ اس طریقے سے وہ لوگ جو لڑنا بھڑنا جانتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں یا ان چیزوں میں مغز ماری کرتے ہیں یا اپنا ایگریشن نکالنا چاہتے ہیں، وہ اس کھیل کو کھیل سکیں اور اس کھیل کو کھیل کے کچھ تھوڑا بہت کما سکیں، اور جو ہے معاشرے کے اندر سے جو تشدد کا عنصر ہے وہ کم ہو سکے. اس تشدد کے عنصر کو کم کرنے کے لیے ریسلنگ کا گیم شروع کیا گیا چند لوگوں نے سن 1910 کے اندر. وجہ یہ تھی کہ آرینس ہوں یا وہ آپ نے آرینس ہوں یا امریکنس ہوں کہ لوگ جو اپنے آپ کو واریر سمجھتے ہیں یا جنگجو سمجھتے ہیں، ان کو ایک پراپر پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا. یہ چند ذہنوں کی اختراع تھی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم معاشرے کے ایک حصے کو جو اپنی ایگریشن نکالنا چاہتا ہے وہ نکال لے گا، اور دوسرا حصہ جو اپنی ایگریشن نہیں نکال سکتا وہ ان کو دیکھ کے کسی حد تک محظوظ ہو سکے گا. اس پہ بیٹنگ کی بنیاد پر یہ سلسلہ شروع ہوا تھوڑا بہت، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ریفارم ہوتے ہوتے ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن اور پھر WWE میں بن گیا، WWF کے اصرار پہ، ورلڈ وائڈ فاؤنڈیشن کے آبجیکشن پہ. ہم اپنے معاشرے میں یہ کھیل اب تک جو ہے کبڈی، ملاکھڑا وغیرہ کے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں اس طریقے سے وہ کمائی نہیں ہے، وہ ریسورسز نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں ہے کہ اس کھیل کو پروان چڑھایا جا سکے. ہمارے یہاں جو ہے پہلوانوں کو اچھے القاب سے بھی نہیں نوازا جا رہا، اور یہ ہے کہ جو یہاں کے گاما پہلوان وغیرہ جو رہے ہیں کسی وقت پہ، نسل یا ان کے لوگ بھی جو ہیں دارا پہلوان وغیرہ، ان کی بھی کوئی ایسی خاص خط نہیں رہی. ہاں، پڑھنے میں سننے میں مل جاتا ہے کہ وہ اچھے کشتی باز تھے یا وہ تھے. لہٰذا ہمارے معاشرے کا وہ ایک بڑا طبقہ جو اس خلا کو اس طرف اگر لے جایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو ریسلنگ کی طرف، اس طرف پراپر طریقے سے گائیڈنس، اس طریقے سے یورپ میں اب WWE ہے، اس طریقے کی طرز کی ریسلنگ ٹیکنیکس اور یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے بچپن سے ہی ذہن جن کے ہوتے اس طریقے کے، وہ خود اس طرف مائل ہو کے اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو پراپر ایک لرننگ پروسیس کے ذریعے سکھایا جاتا. میری اطلاعات یا میری معلومات کے مطابق تک ریسلنگ جو ہے 5ویں کلاس کے بعد یا 6ٹھی کلاس کے بعد جو ہے یورپ و امریکہ کے اندر جو ہے آپ جو ہے اس میں جو ہے جونیئر لیول پہ ٹرین ہوتے ہیں، پھر اس بعد آپ آہستہ ٹرینڈ ہوتے ہوتے رگبی کی طرف، اور پھر رگبی کہ چاہیں تو رگبی کی طرف پڑھنا، پھر ریسلنگ کی طرف پراپر آہستہ آہستہ آتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے یہاں اس طریقے سے لوگ ہیں اپنا جو ہے ذہن مارنے پیٹنے کا جو وہ ہوتا ہے ایگریشن، وہ
ایک دوسرے پہ نہیں نکالتے، اپنا غصہ اس طریقے سے ضائع نہیں کرتے، اپنی ٹینشن جو بھی چیزیں ہوتی ہے اس کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے، ایک سطح مل جاتی ہے جہاں وہ اپنا غصہ، اپنا تشدد نکالتا ہے یا ایک دوسرے کو وہ کرتا ہے، چاہے اس پہ بیٹنگ ہوتی ہو، چاہے یہ سب انٹرٹینمنٹ ہو، چاہے یہ اسکرپٹنگ ہو، چاہے یہ آپ کو بھلی لگے یا بری لگے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنا یہ چیز ذہن چیزیں فرسٹریشن وغیرہ اس طریقے کی چیزیں نکال لیتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ اپنی سوسائٹی کے اندر موو آن کرتے ہیں وہ ہلکے ذہن کے ساتھ موو کرتے ہیں، اور پھر وہ سائیکولوجیکلی طور پہ اور مینٹل طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان ریسلرز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں جو ہے دوست بھی ہوتے ہیں بیک لائف میں، بعض ٹائم یہ ہے کہ اصل جیلسی بھی ہو جاتی ہے، ان میں یہ سب کچھ چلتا ہے کیونکہ انسان ہے، انسان کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہپوکریسی بھی کرتے ہیں اس کے اندر، ریسلنگ فیلڈ کے اندر۔ آپ ٹویٹر پہ ان کو فالو کریں، ان کی خبریں فالو کریں تو ہوتا ہے کہ ریئل لائف میں بھی کچھ جیلسی رہتی ہے، بعض لوگ جو ہے کپلز ہو کے بھی اچھے فرینڈ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی گرل فرینڈس ہیں جو کہ ایک دوسرے کی وائف تک بن جاتی ہیں اور ان کے رشتے مضبوط رہتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی ایگریشن، اپنی ایگزاسشن اس پلیٹ فارم کے تھرو نکال لیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ خوف زدہ معاشرہ ہے اور تشدد پسند ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ریسلنگ کو اپنے کلکرم کے اندر ایک ایکٹیویٹی کورس کے طور پہ رکھیں تو میرا خیال میں کسی حد تک ہمارے یہاں جو ہے اب نہیں تو 10 سال بعد، 10 نہیں تو 15-20 سال بعد جو ہے آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر تشدد کی لہر کم ہوتی جائے گی۔ صرف مذہبی تشدد نہیں ہوتا، تشدد ہر طریقے کا ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، ہریسمنٹ سے کر کے بھی ہم لوگ گھور کے بھی ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب تشدد ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ریسلنگ کے اندر بخوبی بڑے خوبصورت انداز میں نکالی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اب لکھنے والے بھی بہت سارے ہو گئے ہیں اور فیس بک کی وجہ سے اور یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو میرا خیال میں ریسلنگ کے پلیٹ فارم کو بھی پاکستان کے اندر اب مینٹین ہونا چاہیے اور بننا چاہیے، بے شک بہت چھوٹے لیول پہ ہی صحیح، کلب لیول پہ صحیح یا اسکول لیول پہ ہی صحیح، اس چیز کو اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے اندر آپ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور نارمز رکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے اسکول کے حساب سے جو بھی آپ کے ہیں، لیکن اب اس کے لیے کوئی یہ بات نہیں کیجیے گا کہ اس کے اندر ڈریسنگ سینس کیا ہوگی، اس کے اندر ڈریسنگ سینس اوبویسلی یورپین ہی چلے گی، کیونکہ اس کے اندر ابائی کے اندر یا شلوار قمیص کے اندر ریسلنگ ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے، وہ اس کا ڈریسنگ سینس ہی اس کا وہی ہے، تو برائے مہربانی اس کو وہی رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اسی طرز پہ ہی لے کے آئیے گا، کیونکہ کرکٹ کے اندر بھی آپ شلوار قمیص پہن کے نہیں کھیلتے، جو اس کا ڈریس ہے وہی پہن کے کھیلتے ہیں، تو اس چیز کو ریسلنگ کو جو ہے ہمارے ملک میں انٹر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں لکھنا چاہیے، اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اس سے مزید کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ایک انڈسٹری کھڑی ہو سکتی ہے، ایک بزنس کھڑا ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو اچھی گرومنگ کا چانس مل سکتا ہے، لوگ مارشل آرٹ سیکھتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے ملک کے اندر اچھے مارشل سیکھنے والے ہیں، سیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، گولڈ میڈل جیت یا 2 گولڈ میڈل جیت کے بعد ان کے آگے گروتھ نہیں ہوتی۔ مارشل آرٹس کی کچھ چیزوں کو آپ ریسلنگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم ٹیکنیکلی گروم کر کے اس طریقے سے اپنی سوسائٹی کے اندر کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زبردست قسم کا ایک بزنس بھی ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سے بچے جو بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں، 3 4 بچوں کو ساتھ مار سکتے ہیں، ان کی یہ چیز بھی ایگریشن بھی کم ہو جائے گی، جو مطلب ضروری نہیں کہ ہر بچہ پڑھنے والا جو ہے وہ ہر چیز میں اچھا ہو یا ہر برا بچہ ایکٹیویٹیز میں اچھا ہو، تو لہٰذا جو ہے ایسے بھی ریسلرز گزرے ہیں جنہوں نے 7th 8th گریڈ تک پڑھا ہے اور انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اور ایسے بھی گزرے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کا کہ ایک دو ریسلرز جو آئے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کا نام ان کے آئے چلایا ان کی انٹرنس پہ، اور ان کی کوئی خاص کارکردگی نہیں رہی ہے، لیکن وہ اونلی گریجویٹ ان
ریسلنگ ہسٹری اس طریقے سے بھی چلے ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کو بہت سا پیسہ بھی ملے گا، بہت سی فیملی فلورش بھی ہوں گی، معاشرے کے بہت سے مسائل حل بھی ہوں گے، ایک نئی انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی۔ ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی جگہ چیزیں نہیں ہیں، اس طریقے سے لوگ گراؤنڈ پہ جو ہے چیزیں بھی آئیں گی اور لوگ ہمارا شو بھی دیکھیں گے، کیونکہ WWE سے جو ہے نکل کے TNT اور دوسری ریسلنگز بھی بنی ہیں AEW۔ ہم پاکستان کے اندر اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے یا ان کے ایگریشن کو کم کرنے کے لیے، ہمارے جو ایک بڑے ایج کے لڑکے ہیں جو مطلب یوگا وغیرہ یا اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ، ان کے لیے بھی یہ ایک ہیلدی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دوسری چیز تھائی باکسنگ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، انجنٹل آرٹ آف تھائی باکسنگ، جو کہ ہمارے معاشرے سے کسی حد تک تشدد کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کا پیٹرن اور اس کی رولز جو ہے وہ بھی سیٹ کرنے ہمارے یہاں کے ہی لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ہم اپنے طرز کے کریں گے اور ہمیں پھر اسی حساب سے اپنی میڈیکل ویلیوز جو ہیں وہ بھی بڑھانی ہوں گی، کیونکہ یہ گیم جو ہے اس میں ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں، اس میں جو ہے سیویئر انجریز بھی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی میڈیکل فیلڈ بھی ہم کو بھی اپلفٹ کرنا پڑے گا بہت زیادہ، کیونکہ ریسلرز جو ہیں وہ صرف $1,000,000 اگر کماتے ہیں تو $1,000,000 کی ان پہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں کی، ان کی چیزوں کی، ان کی ربس کی، ایک ایک چیز کی سرجری وغیرہ کہ وہ آپ شون مائیکل کو دیکھتے ہیں تو اگر ایسا ہے، شون مائیکل دیکھ کے آج بھی اگر خوش ہوتے ہیں بچپن میں دیکھنے کے بعد، تو اس کی 2 سرجریاں ہو چکی ہیں اور اس کی جو ہے اسپن جو وہ ہوتی ہے وہ بون توڑ چکا ہے ٹرپل ایچ، اس کے باوجود بھی ابھی وہ ایک اچھا خاصا فٹ انسان ہے اور وہ اچھا خاصا کھیل سکتا ہے گیم کے اندر، اس کی 2 سے 3 سرجریاں ہو چکی ہیں آلریڈی۔ تو ہمیں بھی اس لیول تک اپنے ڈاکٹرز، اپنے میڈیکل سینٹرز کو بھی اکوپڈ اور ویل کرنا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ۔ پہلے ہم جزوی رول بنائیں، پھر ان کو تھوڑا ترتیب دیں، اسی حساب سے میڈیکل فیسلٹیز کے حساب سے ہمارے رولز ہوں، یہ نہیں ہو کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز ہیں نہیں اور یہاں پہ لوگ ریسلنگ کے اندر لوگ مر لگیں اور یہ بزنس بیٹھ جائے اور اس پہ کیسز ہو جائیں۔ ہم کو اس حساب سے چیزوں کو ایوالو کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ریسلنگ کو پروفیشن، ایک بزنس، ایک سائیکولوجی کے طور پہ دیکھا جائے اور ایک اکنامک بوم کے طور پہ پاکستان میں لیا جائے اور اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریسلنگ کے بارے میں بات کرنی تھی، کیونکہ جو ہے 100 سال ریسلنگ کو ہو چکے ہیں اور 100 سال تک یہ ریسلنگ جو ہے مختلف رولز ریگولیشنز کو چینج کرتے 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 اب موجودہ اس شیپ میں آئی ہے۔ اب مزید آگے کس شیپ میں، کس ڈائریکشن میں جاتی ہے تو وقت بتائے گا، لیکن ہمیں 100 سال بعد اگر ہم 110 سال بعد 10 جون 2010 کو 100 سال ہو گئے تھے، اب تو 110 سال ہو گئے ہیں ریسلنگ کی ہسٹری کو، تو ہمیں بھی جو ہے 110 سال بعد اگر ہم بھی ہوش کے ناخن لے کے اپنے ایک بڑی تعداد لوگوں کی تشدد سے نجات دلا سکیں، ان کا غصہ کم کر سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر تشدد کی لہر کو کم کر سکیں اس کھیل کے ذریعے، تو یہ ہمارا کام بھی ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہے۔ ہم بھی کسی پہ احسان نہیں کریں گے، ہم اپنی نسلوں پہ احسان کریں گے، ہم اپنے آنے والے بچوں پہ احسان کریں گے، کیونکہ ہم جس معاشی جبر کا شکار ہیں، جس ہم سماجی جبر کا شکار ہیں، جس ایک مذہبی تشدد کا شکار ہیں اور ریاستی تشدد کا، ان سب کے بعد ہمارے پاس ایک فلم بچتا ہے، ایک ڈرامہ بچتا ہے، جس کو دیکھ کے مزید بندہ آلموسٹ ٹینس ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فلم اور ڈرامے کے اندر ابھی انٹرٹینمنٹ لیول اس طرح کا آیا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ تو لہٰذا ریسلنگ جو ہے ایک الگ طریقے کی فیلڈ ہوگی، اس میں ایک الگ طریقے کا کام ہوگا
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے، جو ہماری یہاں دو کمیونٹیز خاص کر بلوچستان اور پشتون، یہ دو کمیونٹیز جو ہیں خاص کر اس پیشے کے تحت میرا خیال میں زیادہ جلدی لبریٹڈ اور سیکولر فورسز بنیں گی، اور پنجاب اور سندھ سے زیادہ آگے نکل جائیں گی اگر یہ فیلڈ پاکستان کے اندر لانچ ہوتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ان چیزوں کو رائج کسی نہ کسی لیول پہ کیا جاتا ہے، تو یہ دو قومیں میرا خیال ہے زیادہ آگے نکلیں گی۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری رائے غلط بھی ہو سکتا ہے سندھی اس میں اچھا نکلیں، ہو سکتا ہے پنجابی بھی اس میں اچھا نکل سکتے ہیں، لیکن میری آرا یہ ہے کیونکہ یہ دو قومیں تھوڑا زیادہ سپریسڈ ہیں، تو اس لیے ان دو قوموں کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید زیادہ آگے جائیں گی۔ تو سوچئے گا ضرور ریسلنگ کے بارے میں تھوڑی، اگر کوئی بات کر سکے یا کچھ لکھ سکے اس کے پہلوؤں پر اور اس کی چیزوں پر۔ ہم وہاں کا کلچر بائی نہیں کر رہے، ہم وہاں کا گیم بائی کر رہے ہیں، ہم وہاں کا گیم جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور اس کو اپنی میڈیکلی جو ہمارے پاس چیزیں دستیاب ہیں ان کے حساب سے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن وغیرہ سب چیزیں ہمیں طے کرنی ہوں گی۔ ریسلنگ کے اندر کئی ریسلرز کی جان بھی گئی ہے، تو ہمیں جو ہے اس کی بھی کیور کرنی ہوگی۔ ریسلنگ میں جن ریسلرز کی جان گئی ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کی جاتی ہے، اگر انفارچونیٹلی کوئی ڈیتھ ہو جائے۔ ریسلنگ کے اندر ایسے 2-3 ہی واقعات ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں، اور میک شیور کریں ہم پرسنلی دشمنیاں نہیں ہو جائیں اس کے اندر۔ اسکرپٹ اگر چل رہا ہو ریسنگ کے تو پتہ چل رہا کہ باہر جو ہے کسی نے رکھ کے کوئی گولی مار دی، تو ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایک ہی سین ہوا ہے ریسلنگ کی پوری 110 سال کی ہسٹری میں کہ پرسنل دشمنی کی بنیاد پہ کسی ریسلر نے کسی دوسرے ریسلر کو باہر جو ہے ریسلنگ رنگ سے اور ریسنگ ایرینا سے اور ریسلنگ نہ لڑتے ہوئے کسی کو مارنے کی کوشش کی اور مار دیا۔ تو لہٰذا اس بارے میں سوچیں، بہت اچھی طرح سوچیں جتنا چاہیں، اور دیکھیں اس پہلو سے، منفی پہلو سے بھی دیکھیں، مثبت پہلو سے بھی دیکھیں، تقریبی پہلو سے بھی دیکھیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اس پہ سوچیں ضرور، اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔